یہ تو آپ جانتے ہیں، آدمی کسی سے محبت کر لے، کسی کو اپنا بنا لے، تو اس کے لیے سب کچھ کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنی ذلت تک اٹھا لیتا ہے آدمی۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، ذلیل ہونے میں، ذلت اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اگر ہمارا نماز پہ من نہیں لگ رہا ہے تو ہمارے دل کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس میں۔ کیا ہے اس میں؟ آج میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت پر اس عمل کی خوبصورتی اور اس عمل کی پائیداری، اس عمل پر جمے رہنا، ثابت قدمی دل کی کیفیت پر ہی منحصر ہے۔ وہ کیا کیفیتیں ہیں؟ خاص طور سے دین کے معاملے میں، اور یہی چیز دنیاوی معاملے میں بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ عمل کس نیت سے کیا جا رہا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، نیت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو اگر ہم درست کر لیں تو ہم جلدی بے نمازی نہیں ہو پائیں گے۔ بنیادی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پہلی چیز۔ اور دوسری، اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے۔ اور آپ یقین کر لیں، اسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس علم تو بہت رہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کیے گئے، بڑے بڑے مسائل پہ مناظرے ہوئے، علم کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں مسلمانوں کے پاس، لیکن آپ مسلمان ڈھونڈنے نکل جائیے تو آپ نہیں پائیں گے، موحد ڈھونڈنے نکل جائیے نہیں پائیں گے۔ یہی دو چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ کتاب الایمان آپ اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی، اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ کو تمہارے دل مطلوب ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، دلوں میں دیکھتا ہے کہ وہ عمل میرے لیے کیا ہے میرے بندے نے، یا دکھاوے کے لیے کیا ہے، یا اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، اور عمل میں دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی سنت کے مطابق کیا کہ نہیں کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کا یہی مین فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی بنیاد پوری کی پوری یہی ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اس کے بعد اس میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اگر نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، الحمدللہ کما حقہ ہم ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق نماز ادا کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کی یہ کیفیت کہ آدمی اللہ کے لیے کرنے لگ جائے، اور واقعی اگر ہم پہلی کیفیت کو مینٹین کر لینا کہ ہم اللہ کے لیے ہی نماز پڑھنے لگ جائیں تو دوسری چیز اپنے آپ درست ہونے لگتی ہے۔ اگر آدمی اللہ کے لیے عمل کرنے لگ جائے نا تو بدعت دھیرے دھیرے چھوڑتا چلا جائے گا، جیسے جیسے پتہ چلے گا ارے یہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، چھوڑ دے گا اس کو، کیونکہ وہ عمل اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ عمل اپنے خاندان کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ عمل اپنی جماعت کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ عمل جس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جس کی خاطر کر رہا ہے، اس کے نبی نے نہیں کیا تو چھوڑ دے گا اس کو۔
پہلی کیفیت پہ اگر آپ مسلمان جم جائے تو دوسری چیز اس کی خود بخود درست ہونے لگے گی. لیکن سارے تو مسلمان ایسے ہی ہیں. آپ ان کی نمازیں دیکھ لیجئے, ایسی ایسی چیزیں چھوڑ رکھا ہے کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں, نماز ہی نہیں, نماز ہی نہیں, پھر بھی پڑھ رہے. یہ صاف ظاہر کرتا ہے جن لوگوں نے سنت کے مخالفت میں نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں, جن کی نمازوں میں سنت کا طریقہ نہیں ہے, یہ صاف میں ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرتا ہوں ان کے دل مخلص نہیں ہیں, ان کی نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, ان کی احادیث کو ٹھکرا نہ پاتے, وہ نہیں ٹھکرا پاتے. یہ اصل وجہ یہی ہے. اصل دنیا مانے یا نہ مانے, لیکن اصل حقیقت یہی ہے. اب ہم سمجھیں گے کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہے کیا, آخر کیسے مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کے سر چڑھ کر کے بول رہا ہے کہ ہم تو بس اپنی جماعت کے طریقے پہ ہی نماز پڑھیں گے, ہم تو بس ایسے ہی رہیں گے. ایسا ہوا کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, دل کی یہ کیفیت ہوتی کیسے ہے, اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں 2 جماعتیں تھیں. کافروں کی بات چھوڑ دیجئے آپ, مسلمانوں میں 2 جماعتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ان کا تعلق اسی دل کی کیفیت ہی سے تھا. ایک مومن تھے اور دوسرے منافق تھے. خاص طور سے مدنی زندگی کی بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ منافقین وہیں آئے, وہیں بنے. دونوں مسلمان تھے, دونوں نمازیں پڑھتے تھے, کلمہ گو تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے, نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن دلوں میں فرق تھا. ایک مومن تھا تو دوسرا منافق تھا. منافق کہتے ہیں کہ زبان سے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز بھی پڑھے, سب کچھ مسلمانوں جیسا کرے, لیکن دل میں اسلام سے دشمنی رکھے, بغض رکھے, دل میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نیت ہو. یہ اس کو نامزد منافق, اس کو اور بہت سے ان کے جو فضائل ہیں, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا. لیکن اگر کسی کو نامزد منافق اگر کہا جائے گا, ٹھپا لگ جائے گا جس کے اوپر, تو اس کی خاصیت یہی ہے, مسلمانوں کو دھوکہ دینا, دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لینا. ایسے لوگ تھے. اللہ رب العزت نے, آپ سورہ توبہ کی تلاوت کریے کبھی, سورہ توبہ آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں, تو اس میں نفاق اور اخلاص ان دونوں کی پہچان کیسے ہوگی, یہ دونوں دل میں کیسے پیدا ہوتے ہیں, اس کا پورا اللہ رب العزت نے پورا خلاصہ کر دیا ہے سورہ توبہ کے اندر. یعنی کسی کے دل میں ایمان, کسی کے دل میں اخلاص کب پیدا ہوتا ہے, اور کسی کے دل میں نفاق کیسے آتا ہے, یہ بتا دیا ہے. ڈائریکٹ نہیں, لیکن ان منافقین کا تذکرہ بار بار کیا, اور یہاں تک بتا دیا کہ ان کے دل کے اندر نفاق آیا کیوں. سورہ توبہ پہلے ہم وہ دیکھیں, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے, اور ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں ہم بھی خرچ کرنے لگ جائیں گے. لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو وہ بخل کرنے لگے اور اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کر دیا, پلٹ گئے اور جھوٹ بولنے لگے. ان کے اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے, ان کے اسی جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے
ان کے دل میں نفاق ڈال دیا، نفاق، اور یہ قیامت تک کے لیے ان کا مقدر بنا دیا کہ یعنی نفاق ہی پر ان کی موت ہوئی۔ منافقین منافق کیوں تھے؟ وہ ان کی جو سوچ تھی دنیا پرستی کی تھی، دنیا کی لالچ۔ اسلام اس لیے انہوں نے قبول کیا تھا کہ تاکہ مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو، اپنی دنیا، اپنا گھر مدینے میں بسے رہ جائیں، مدینے میں ان کی بقا رہے، دنیا دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دنیا پرستی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، ان کی فکر دنیا تھی، آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مال کے بڑے حریص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کچھ دیتے تو خوش ہو جاتے، اور جب نہیں دیتے تو تانا زنی کرتے، الٹی سیدھی باتیں بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک جگہ اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کاش کہ یہ کہتے، کاش کہ یہ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو دیا ہے اس پر یہ راضی ہو جاتے، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ کاش یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے اور یہ کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اللہ سے رغبت رکھنے والے ہیں۔ دنیا پرستی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا۔ جب ان کو صرف دنیا دکھائی دیتی تھی، خالی دنیا کے لیے وہ مرتے تھے، اللہ کی ذات پہ بھروسے سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، اللہ کی ذات پر ان کا کچھ بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اور اسی لیے اس آیت میں خلاصہ کیا اللہ رب العزت نے کہ کاش وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہوتے، کاش وہ یہ کہتے کہ ہمیں جو رسول نے دیا ہے وہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا، کاش وہ اللہ یہ کہتے کہ ہم تو اللہ سے رغبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمیں دے گا تو ہمیں ملے گا، اللہ چاہے گا تو ہم بہت سارا مالدار ہو جائے گا، مال و دولت ہمیں مل جائے گا۔ کاش اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہوتا انہوں نے۔ یعنی منافقین کی ایک کمی اور تھی، کمزوری، کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، ان کا دنیا دنیا دنیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، اور شاید یہی نظریہ ہمارا بھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں جو کچھ ہے ہمارے دم سے ہے، ہم کریں گے تو کھائیں گے، اس لیے شب و روز وہ صرف دنیا کی فکر میں لگے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کے دل میں نفاق آیا۔ آج ہم منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ڈیٹیل انداز میں سورہ توبہ میں کیا ہے، وہ اسی لیے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، کہیں تم ان کے روش اختیار کر کے تم بھی اپنے دل کے اندر نفاق نہ پیدا کر لینا، ورنہ تم چاہو گے نماز پڑھنا نہیں پڑھ پاؤ گے، تم چاہو گے اللہ اللہ کرنا لیکن نہیں کر پاؤ گے، کب پھسل گئے، کب مسجد سے دور ہو گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور آپ کو سن کر کے حیرانی ہوگی کہ منافقین اس زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن منافقین ایسا کرتے تھے۔ آپ احادیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول صریح حدیث کیا، عشاء اور فجر کی نماز اگر کسی کو بھاری لگتی ہے تو منافق ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب یہاں اتنی باتیں قرآن کی آیت اور اس حدیث سے آپ ایک چیز اور سمجھ سکتے ہیں، جس شخص کا مسجد میں دل نہ لگے، جو شخص مسجد میں نہ آ سکے، وہ جان لے کہ اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے، اخلاص سے وہ دور ہو رہا ہے۔ یہ پکی بات ہے، ایک دم کلیئر بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دل کی جو کیفیت بگڑتی ہے دنیا داری کے چکر میں، اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں
اور دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اخلاص. اور اگر دنیا سب کچھ بنا لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ چھوڑ دیں تو نفاق پیدا ہوگا، اور وہی نفاق ہمیں مسجد میں آنے سے روکنا شروع کرے گا، جس طرح سے نبی کے زمانے میں منافقین کو روکتی تھی یہ کیفیت دل کی. دنیا اب تو کہیں گے مولوی صاحب تو اب بالکل ابھی تو سٹھیائے بھی نہیں ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی دکان نہیں کھولیں گے تو کھائیں گے کیا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا، یہ دماغ میں آتی ہے بات. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو میں دکھا تو نہیں سکتا، اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. شاید میں اس کو آپ کو سمجھا نہ سکوں، لیکن ایک بات حق ہے، اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. ہم اپنے دم پر، اپنے ہاتھوں کے بلبوتے پر، اپنے بازوں کے زور پر نہیں کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. وقت ملے گا تو کبھی اس پر میں روشنی ڈالوں گا. بہرحال آج جو موضوع ہے کہ ہم ہمارے دل کی کیفیت بدلنے نہ پائے. ہم دنیا کی طرف اگر دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر لیں اور دنیا کو دنیا کی طرح سمجھیں، دنیا کو دنیا ہی رہنے دیں، ہمارا منزل آخرت ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے. آئیے ایک مثال رکھتے ہیں دنیا کے بارے میں، شاید سمجھ میں آ جائے. دنیا ہے کیا؟ جیسے کوئی کارخانہ ہو، کارخانہ، اور اس میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے کارخانے میں، اس کارخانے کا ایک مالک ہوتا ہے، اس میں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں کارخانے میں، الگ الگ گروپ میں لوگ کام کرتے ہیں، الگ الگ ان کے کام ہوتے ہیں، الگ الگ کاریگر ہوتے ہیں. ایسی اللہ رب العزت نے یہ کارخانہ بنایا دنیا کو، اور وہ چلا رہا ہے کارخانے کو اپنے، وہ چلا رہا ہے. اس دنیاوی کارخانے میں اس کے الگ الگ شعبے بھی ہیں. اب دیکھیے کوئی آدمی کپڑا سل رہا ہے تو کہیں کوئی آدمی بیٹھ کے کپڑا بنا رہا ہوگا، کہیں کوئی اینٹ پات رہا ہے تو کوئی گھر بنا رہا ہے. سب کے الگ الگ کام ہیں، اللہ نے سب کے الگ الگ کام بانٹ دیے ہیں. یہ نظریہ دنیا کا رکھو میرے بھائی، اس یہاں سے سمجھ میں آئے گا اللہ دنیا چلاتا کیسے اور کس طرح سے دنیا چلتی ہے. سب کے الگ الگ کام ہیں. اب میں پوچھوں کہ کارخانے کی تنخواہ کیا ہے؟ کارخانے میں تو تنخواہ ملتا ہے نا، سیلری ملتی ہے، وہ سیلری آدمی اپنے کام میں لگاتا ہے. دنیا کے کارخانے میں ہماری تنخواہ کیا ہے؟ دنیا کے کارخانے میں ہماری تنخواہ صرف یہی ہے کہ جو ہم کھا لیتے ہیں وہ ہماری تنخواہ ہے، جو ہم پہن کر کے پھاڑ دیتے ہیں وہ ہماری تنخواہ ہے، اور جو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں وہ ہماری تنخواہ ہے. باقی جو کچھ کمائیں گے وہ سب یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اسی کارخانے میں ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. کون استعمال کرے گا اس کو؟ اب ابھی ہمیں اللہ نے جس عہدے پر رکھا ہے، جس گروپ میں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، مان لیجیے دکان کھول کر کے بیٹھا دیا وہاں. ہماری ڈیوٹی کب تک ہے؟ جب تک اللہ نے صحت دیا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ڈیوٹی مانی جائے گی. ہم چلے گئے کسی اور کو وہاں لا کے بٹھا دے گا. کارخانہ جو کا تو ایسے ہی چلے گا، چلتا رہے گا. کھرکٹی میں ہم نے دکان اگر کھول لیا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دکان کھولا، اللہ نے یہاں کے لوگوں کو کچھ سہولت دینے کے لیے دکان کھلوایا ہے. کل کو یہ دکان رہے نہ رہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہو سکتا ہم نہ رہیں، دکان رہے، لیکن اللہ دوسروں کو بٹھا کے وہ دکان چلاتا رہے گا. یہ نظام ہے اللہ کا، یہ کارخانہ چل رہا ہے. کارخانے کا جو سب سے اہم جز جو ہوتا ہے، جو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ کارخانے کا ہر فرد، ہر ملازم، چاہے ادنا درجے کا ملازم ہو چاہے اعلیٰ درجے کا، سب کو مالک کی بات، مالک کے انوسار چلنا ہوتا ہے، مالک کی بات ماننی ہوتی ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے کارخانے کے بارے میں، سب سے اہم رول ہوتا ہے کارخانے کا. وہ مالک جو جس نے ہمیں اپنے کارخانے پہ کسی کام پہ لگا رکھا ہے، وہی مالک 5 بار ہمیں مسجد میں صدا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کارخانے کے مالک پر اگر وہ کاریگر نہ پہنچے
تو وہ کارخانے کا مالک اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا آپ خود فیصلہ کریں۔ اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اس مالک کے بلانے پہ ہم نہ پہنچے اور اس کے بعد اس کارخانے کا عمدہ سے عمدہ کام کر کے دیں، عمدہ سے عمدہ بہت زیادہ پیسہ کما کر کے ہم نے دے دیا، بہت زیادہ دولت اکٹھا کر دی، لیکن مالک کی نہیں سنی۔ سوچئے وہ دولت کس کام کی، کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ملا ہمیں زندگی کا۔ تو یہ مثال آپ کو اس لیے دیا کہ یہ ہے ہماری دنیا، اور اس میں ہماری حیثیت کیا ہے، ایک ملازم کی ہے، ایک کارندے کی ہے۔ اللہ جب تک ہمیں سانسیں دیا ہے تب تک ہم وہاں ہیں، اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور پھر ہمارا وہی تنخواہ جو ہم نے کھا لیا، پہن لیا اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہی آگے کام آنے والا ہے بس۔ اس کے علاوہ سب اسی کارخانے میں ٹرن اوور ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، عرض اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو بگڑنے نہ دیں۔ اللہ نے اگر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اخلاص رہے دل میں، نفاق نہ آنے پائے، اور نفاق تبھی نہیں آنے پائے گا جب ہم اپنے نظریے کو بدلیں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریے کو بدلیں، یعنی ہمارے سامنے آخرت، ہماری منزل آخرت ہونی چاہیے، ہماری غور و فکر کا محور، ہماری غور و فکر کا موضوع آخرت ہونا چاہیے۔ دنیا کے پیچھے ہم بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہاں ہم صرف ایک کارندے کی شکل میں آئے ہیں۔ کارخانے کو وہ مالک جیسا چلانا چاہے گا وہ چلائے گا، مالک فکر کرے کارخانے کی، جس نے اس کارخانے کو بنایا وہ جانے، ہم تو صرف چند ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اسی چیز کو، اسی کیفیت کو جن لوگوں نے مینٹین نہیں کیا، اور اکثریت مسلمانوں کی اخلاص کو مینٹین نہیں کر پائے، دل کے اندر نفاق کو اپنے دل میں جگہ دیا، اور وہی وجہ بنا کہ آج سنت کے مطابق ان کی نمازیں نہیں ہیں، اور یہاں تک حالت یہاں تک ہے، ایسی ایسی چیزیں چھوڑ رکھی ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں، اپنے دل کے اندر اخلاص کو رکھیں، اخلاص بنائے رکھیں، نفاق نہ آنے دیں، تاکہ ہمارا رشتہ مسجدوں سے کمزور نہ ہونے پائے، ورنہ کب کمزوری آ جائے گی اور کب ہم دنیا میں بہک جائیں گے ہمیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اور تیسرے، ہم آخرت کے متمنی ہوں، آخرت کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی بات ہو، بھئی آخرت۔ مسجد میں کوئی آرام کی فجر کا وقت آ جائے، آدمی سوچ لے اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت سوچ لے، فوراً بھاگ کر کے مسجد میں آئے گا۔ دنیا سوچ کر کے ہم مسجد میں نہ آئیں، دنیا کو دکھانے کے لیے مسجد میں نہ آئیں، ورنہ جب تک دنیا دیکھے گی تب تک آئیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں آئیں گے۔ وہ مطلب نماز کی محبت دل کے اندر نہیں آنے پائے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہی مالکی ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی مالکی ہمیں نفاق سے بچا لے، الہی مالکی ہم ٹوٹ پوجھے ایمان والے ہیں، اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کوشش کو تو کامیابی میں بدل دے، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے، الہی مالکی نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی سنتوں سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔